جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے لبنان والی اور ایران کی اناؤنسمنٹ، آپ کا تجزیہ اس کے حوالے سے؟ اس میں میں یہ کہوں گا کہ اسرائیل کامیاب ہو رہا ہے، اور اسرائیل کی یہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ ایران کے اوپر حملہ کروایا جائے، اور اسے کچھ اہداف تھے ایران کے حوالے سے، لیکن اصل اس کے لبنان اور غزہ اور مقبوضہ فلسطین کے حوالے سے اس میں اسے پلر پہ کامیابیاں ہو رہی ہیں، اور اس میں سب سے جو اس کا بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کی توجہ جو ہے اس وقت ایران کی طرف مبذول ہو گئی ہے، اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ایک قسم کا اس کے لیے، اور امریکہ نے اسے پروٹیکٹیو کور دیا ہوا ہے ان دا نیم آف سو کالڈ سیز فائرس، اور ان میں سے جو نہ غزہ کی سیز فائر کام کر رہی ہے نہ جو ہے لبنان کی ہے، کیونکہ وہاں جو لبنان میں اور غزہ دونوں میں اس کے آپریشنز بیک وقت آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس لیے وہ ایک نئی اسٹریٹجک ریالٹی قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی غزہ میں کوئی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو عرب ورلڈ میں بڑا شدید رد عمل ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے لبنان میں جب بھی ان کی پیش قدمی ہوتی تھی اسرائیلی فوجوں کی یا کوئی اس قسم کا کوئی قدم وہ اٹھاتے تھے تو نہ صرف مزاحمت ہوتی تھی بلکہ رد عمل ہوتا تھا۔ اس وقت انہوں نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ خود عرب دنیا میں اور خاص طور سے خلیجی ریاستوں میں تقسیم پیدا کر دی ہے، اور وہ خاص طور سے یو اے ای جو ہے ان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے عرب وائسز کو میوٹ کر دیا ہے، اور ان کا جو بھی آپریشنز چل رہے ہیں وہ لبنان اور غزہ میں وہ بغیر کسی ریزسٹنس کے چل رہے ہیں۔ وہ مطلب ہے یعنی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جو کسی قسم کی جو سفارتی مزاحمت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ صورتحال پوری کی پوری جو ہے خطے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ کل ہی وزیر اعظم نتن یاہو نے بیان دیا ہے کہ ہمارے حملے یعنی جو اسرائیل کے حملے ہیں وہ لبنان میں، شام میں اور غزہ میں بیک وقت جاری ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ حملے جو ہے اسرائیل کو اس کی سلامتی کے لیے جو ہے ایک قسم کی سیکیورٹی بیلٹ ہے۔ یہ جو سارے کا سارا ہے یہ سیناریو، جیسا کہ آپ نے خود اشارہ کیا کہ کس طریقے سے گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے میں فٹ ہوتا ہے، تو یہ صورت حالیہ کہ اس کی وجہ سے جو ایران کا رد عمل آیا ہے وہ فطری ہے، اور انہوں نے بار بار دہرایا تھا کہ اس وقت جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ امریکہ کے سامنے موجود ہے اور اس کے وہ ایڈٹس کے لیے دوبارہ جو ہے تہران بھیجا ہوا ہے، اس میں بھی جو ان کی شرط اول تھی وہ جامع جنگ بندی کی تھی، جزوی جنگ بندی کی نہیں تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے نا انہوں نے لبنان کو شامل کیا ہوا تھا، لیکن لبنان میں جیسے آپ نے خود نقشہ کشی کی کہ ایک فل فلیجڈ جنگ وہاں جاری ہے اور تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں پورے کے پورے بیروت کے ساؤتھ میں بھی۔ پہلے آپ نے لیتانی ریور کا ذکر کیا، بوفورٹ کاسل کا ذکر کیا، لیکن اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کھلبلی مچائی ہوئی ہے بیروت میں کہ وہ 3400 کے قریب لوگ مار چکے ہیں، کوئی تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہیں، اور پھر یہ کہ وہ بیروت کے ساؤتھ میں حملے جاری ہیں۔ امریکہ نے یہ ایک قسم کی سہولت کاری کی ہے ان کے لیے کہ ویسے ان کے جو مذاکرات بھی چل رہے ہیں جو لبنانی حکومت اور اسرائیل کے نمائندوں کے درمیان واشنگٹن میں، لیکن اصل میں وہ ایک کور ہے جس کے نیچے جو ہے اسرائیل اپنے مقاصد پورے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے دو طرف جو ہے ایک یلو زون قائم کی ہوئی ہے یہاں لبنان میں، اور دوسری طرف جو ہے غزہ میں اس نے بلو زون قائم کی ہوئی ہے۔ بلو زون جو ہے وہ تقریباً 60 سے 65% علاقے کے اوپر قبضے میں ہے، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے وہاں بیریئرز کھڑے کر دیے ہیں جس لائن کے مطلب عملاً انہوں نے غزہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ان کا یہ منصوبہ کہ اگر جنگ بندی کل ہو بھی جاتی ہے تو جو اسرائیل ہے وہ اب لبنان میں جو اس کا مقبوضہ علاقہ ہے اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس صورتحال میں ایک دفعہ پھر جو مذاکراتی عمل تھا یا ثالثی کا عمل تھا وہ مخدوش ہو گیا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے اگرچہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہو جائے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر دستخط ہو جائے، لیکن ان حالات میں وہ بے بس نظر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بے بس یعنی اسرائیل کے ہاتھوں بے بس نظر آ رہے ہیں۔